ایک قریشی عورت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب سیر کر کے تشریف لا رہے ہیں، چہرے پر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے جو تکتا ہے دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بھی جھک جاتا ہے، جن پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں، جانور بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ آ رہے ہیں، ایک قریشی عورت رقیعہ یا قتیلہ بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو وہ آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بی بی کیا بات ہے، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اس بی بی نے کہا عبداللہ سونا مانگو سونا دوں گی، اونٹ مانگو 100 اونٹ دیتی ہوں، مال مانگو تو مال دیتی ہوں۔ فرمایا کس کے بدلے؟ عرض کی میری نفسانی خواہش پوری کر دو، میرے دل کی حسرت مٹا دو۔ میرے دوستو، یہ وہ دور تھا جس دور میں زنا کرنا کوئی عیب نہیں تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت، گناہ ہی گناہ، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسا کام کرنا عرب کے لوگوں کا پیشہ تھا، وہ خوش ہو کر ایسے کام کرتے، پھر فخر کے طور پر ایک دوسرے کو بتاتے۔ لیکن قربان جاؤں میں سرکار کے والد مکرم پر، آپ نے بات سن کر چہرہ انور موڑ دیا۔ ہوتا آج کل کا کوئی نجدی، نبی کو اپنی طرح کہنے والا، سرکار کا چھوٹا بھائی بننے والا، فوراً منہ مارتا، مگر وہ ابا جان تھے، میرے نبی کے باپ تھے، اللہ رب العزت کے حبیب کے وہ باپ تھے، اس نبی کے جس کے بارے میں میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا پاک نبی لوگوں کو کتاب بھی سکھاتا ہے، عقل مندی بھی، اور ان کا ظاہر باطن بھی پاک فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے فرمایا خبردار، میرے ساتھ ایسا کلام نہ کرنا، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ عبداللہ بیٹا عبد المطلب کا۔ بی بی حرام کام کرنا تو ایک طرف، میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد مکرم حسن و جمال کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری کے بھی پیکر تھے۔ شکار کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا، یعنی آپ کا محبوب کام تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے عرض کی حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مکہ شریف کے جنگلات میں شکار پر چلا جاؤں۔ باپ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شریف کے ساتھ ہی ایک جنگل میں تشریف لے گئے۔ جناب عبداللہ کا شکار۔ اسی جنگل میں اتفاق سے حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت وہب نے دور سے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب بھی شکار کے لیے آئے ہیں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں ہم دونوں اپنے اپنے شکار کے لیے پھرنے لگے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ 70 آدمی ہاتھوں میں تلوار لیے جناب عبداللہ کی طرف بڑھے۔ میں نے ان کا راستہ روک کر پوچھا بھائی صاحبان آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عبداللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، ان کا جرم کیا ہے، کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی قتل کرتے ہو، یہ تو ظلم ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ کا تو کوئی جرم نہیں، لیکن عبداللہ کی پشت میں ایک نبی کا نور ہے، وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے گا تو اس کا دین تمام نبیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سا نبی ہے جس کا نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں ہے؟ انہوں نے کہا اس نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا
اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا ہی چاہتا ہے تو یہ کون ہے اس کا راستہ روکنے والے؟ کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ وہ 70 نوجوان تلواریں لیے ہوئے جناب عبداللہ کی طرف جا بھی رہے تھے اور کہتے بھی جاتے ہیں کہ آج عبداللہ کو قتل ہی کر کے چھوڑیں گے، تاکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہی نہ ہو، آپ دنیا میں تشریف ہی نہ لائیں، تاکہ ہمارے بزرگوں بنی اسرائیل سے نبوت ختم نہ ہو۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ آج عبداللہ کا بچنا ناممکن ہے۔ ادھر جناب وہب یہ سوچ رہے ہیں، ادھر خدا کی قدرت مسکرا رہی ہے، گویا یہ فرما رہی ہے، وہب تو نے مارنے والے کی طاقت دیکھ لی، قتل کرنے والوں کو دیکھ لیا، تو نے بچانے والے کی شان نہیں دیکھی، جو صرف کن کرتا ہے تو صرف اشارہ کرتا ہے، کائنات حکم کی منتظر ہوتی ہے، یہ مارنے جا رہے ہیں، اب ہمیں بچاتے بھی دیکھنا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اب میں دور کھڑا کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ 70 نوجوان اسلحہ سے لیس جناب عبداللہ کے پاس پہنچے اور ایک گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، نوجوان تیرا ہی نام عبداللہ ہے؟ کہ فرمایا جی میرا ہی نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب عبداللہ کے حوصلے پر قربان میرے دوستو، ہوتا آج کل کا کوئی انسان پیروں تلے زمین نکل جاتی۔ کون ہے وہ انسان جو موت کو دیکھ کر نہ کانپے؟ لیکن صدقے جاؤں جناب عبداللہ پر آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ فرمایا، بھائی صاحبان، قتل کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون، آپ آئے کہاں سے ہیں، میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ ہم یہودی ہیں اور ہم شام کے رہنے والے ہیں، تمہارا کوئی جرم نہیں۔ فرمایا، جب جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں تو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ ہمارے بزرگوں نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لائیں گے تو بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی، وہ نبی تمام نبیوں کے دین منسوخ کر کے ختم کر کے اپنی نبوت کے ڈنکے بجائے گا۔ فرمایا، پھر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ میں نے کوئی نبوت و رسالت کا اعلان تو نہیں کیا، جاؤ اس نبی کو تلاش کرو۔ یہودی کہنے لگے، عبداللہ اس نبی کا نور تیری پیشانی میں جگمگا رہا ہے، وہ نبی تیری پشت سے تیری اولاد میں ہوگا، ہم تمہیں اس لیے قتل کرنے آئے ہیں کہ تو نبی آخر الزماں کا والد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں تاکہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ پتہ چلا یہودی بھی نور نبی مانتے تھے، ان کو بھی یقین تھا کہ آمنہ کے لال کی حقیقت نور ہے اور اب بشر کا لباس پہن کر دنیا میں تشریف لائے گا، لیکن افسوس کلمہ پڑھنے والے نبی کے نور سے بڑے گھبراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا جائے تو نجدی فتوے برسنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نور ماننے والے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں۔ لیکن سنی مسلمانوں، یہ نجدی کچھ کہتے رہیں، تم اپنا عقیدہ رکھو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ